بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ثوابا وخير عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو عالم ينتفع بعلمه أو ولد صالح يدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے صحیح بات ہے کہ حافظ صاحب کی جدائی کا قلق اور ذہن پر اثر ایسا ہے کہ پوری طرح میں اپنی طبیعت کو مجتمع نہیں پاتا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں پہنچ پاؤں. لیکن بہرحال حافظ صاحب کی زندگی بہت شاندار زندگی گزری. کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے ان کو پتہ تھا یا قریبی ساتھی کو پتہ ہو گئے گھر کے بچوں کو یا ان کی اہلیہ مطلب بڑی پاک زندگی گزاری اس کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کو اور بچوں کو زیادہ ہی پتہ ہوگا کہ عبادت میں کتنا انہماک استقرار تھا اور خیر کے کاموں کے کس طرح وہ متلاشی تھے. یوں تو میری طرح کے بے شمار مولوی کہلانے والے ان کے رفقا میں غیر رفقا میں تھے اور ہیں، لیکن شاید سب کو اللہ نے وہ خوبیاں عطا نہیں فرمائی جو حافظ محمد اسلم صاحب کو عطا فرمائی تھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا خاص فضل ہے جسے چاہتے ہیں. شناسائی ان کے ساتھ تو قلعہ دار سنگھ کے زمانے سے تھی، لیکن اتنا قرب نہیں تھا آنے جانا ملنے ملانے کا. بس سامنے آ گیا تھا السلام علیکم السلام. میرے علم میں یہ تھا کہ یہ قلعہ دار سنگھ کے ہیں اور قاضی اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو خاص ساتھی تھے ملک بشیر صاحب، حاجی بشیر صاحب حاجی بشیر صاحب یا حافظ صاحب کے جو تایا تھے وہ یا ملک غلام حسین صاحب، ان تین کا مجھے یاد ہے. یہ اکثر و بیشتر قاضی صاحب کے مصاحبین بھی تھے، قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھتے اور خاص طور پر ملک بشیر صاحب آپ کے دادا بزرگوار ان کی شخصیت بڑی محترم قسم کی تھی. جیسا کہ ایک آدمی بڑا رکھ رکھاؤ والا ہے، شخصی پرسنالٹی بھی ان کی بہت اعلیٰ تھی کہ دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ یہ بڑا معزز اور محترم انسان ہے. اور پھر بعد میں ہمیں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ حافظ محمد اسلم صاحب ان کے ساتھ جاتے ہیں. خیر پھر حافظ صاحب اس زمانے میں 2 سال کے بعد لاہور چلا گیا اور لاہور میں اپنا کام مصروف ہو گیا. حافظ صاحب یہاں آ گئے. بڑے عرصے کے بعد پھر حافظ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی اور پھر پرانی یادیں تازہ ہوئی اور پھر ملاقاتیں جو ہے آہستہ آہستہ مزید تعلقات میں بڑھتے چلے گئی اور پھر حرمین شریفین میں ملاقات بھی سے ہوئی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حرم شریف کے اندر جب انہیں پتہ ہوتا کہ میں آیا ہوا ہوں وہاں تو جہاں بھی میں ہوتا تو کسی نہ کسی کے ایسے پیغام پہنچاتے کہ وہ آ جائیں یہاں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ حرم شریف کے کسی کنارے پر بیٹھے ہوتے اور اپنے جو ان کے خاص مصاحبین ہوتے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہوتے تھے، ان کے عقیدتمند ہوتے تھے جن کو لانے لے جانے میں خاص طور پر کردار ادا کرتے تھے. ان کو ڈیوٹی دیتے فلاں چیز لیا اور فلاں چیز لیا، جیسا کہ ان کا مزاج تھا کہ ان کی طبیعت کے اندر سخاوت اور اکرام یہ بہت زیادہ تھا. میں نے وہاں حافظ صاحب سے ظرافت طریقے تھی ہی ان کی اور میرے ساتھ بے تکلفی میں نے کہا حافظ صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی موت یہاں حرم میں آئے گی. بڑے خوش ہو گئے، خدا کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہو. میں نے کہا اگر یہ نہ ہوا پاکستان میں ہوں تو پھر آپ کی موت جمعے کے دن ہوگی. بڑے خوش ہوئے، کچھ آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. بہرحال خدا بند قدوس نے ان کو ان کے کردار اور ان کی باطن کی صفائی للہیت تقویٰ و خشیت کے سبب سے جمعے کا مبارک دن خدا بند قدوس کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی بھی ان کی ایسی تھی. آج میں اس بات اظہار کر رہا ہوں میرے متعلقین بے شمار فوت ہوئے ہیں، لیکن کیوں غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہمہ وقت آپ صاحب کے ساتھ دل دماغ پر غالب ہوتا ہے میرے دل سے دعائیں نکلنا شروع کر ان کے لیے. ایک یہ ہیں، ایک کوئٹہ میں تھے مولانا حسن صاحب کو بھی چند دن ان کا پہلے انتقال ہوا. ہر وقت دل و دماغ پر یہ چھائے رہتے ہیں. آپ سے میں نے اس سے پہلے ذکر نہیں کیا، آج میں ذکر کر رہا ہوں. تو
تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. حافظ صاحب کا مزاج بھی کچھ اس طرح کا تھا. وہ بھی شاید میرے بارے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ میرے لیے بہت مخلص ہے. وہ اس کا اظہار عام طور پر نہیں ہوتا تھا، اور میں بھی حافظ صاحب کے ساتھ مطلب اس طرح کی باتیں بعض اوقات بیت کر جاتا تھا، اور کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ ناراض ہوئے تو منا لیں گے انشاءاللہ. خیر مان بھی جاتے تھے. خدا کروڑ حارم تھے نازل فرمائے. میں نے جو حدیث پاک پڑھی قرآن کریم کی آیت کی مفہوم یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اچھے یا برے اعمال سب ختم ہو جاتے ہیں. نہ وہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی برائی کر سکتا ہے. 3 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے اعمال جاری رہتے ہیں. پہلا اللہ من صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ کوئی مسجد بنا گیا، ساری زندگی لوگ نماز پڑھتے ہیں. مدرسہ بنا گیا، لوگوں سے دین کا فیض حاصل کرتا ہے. کوئی چشمہ پانی کا کھو دیا جو لوگوں سے پانی، یا کوئی اور اس کا اسپتال بنا گیا. یہ صدقہ جاریہ میں اس طرح کی بے شمار قسمیں ہیں جو سلسلہ جاری رہتا ہے، خلق خدا کو نفع پہنچتا ہے. نمبر 2، جو آدمی نیک صالح اولاد چھوڑ جاتا ہے اس کے عمل بھی ختم نہیں ہوتے اس کے فوت ہونے پر. اس کی اولاد نیک عمل کرتی ہے، نیک کام کرتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی ان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. اور عالم یلتف بعلمہ، جو عالم علم پڑھا گیا سکھا گیا، اس کے علم سے خلق خدا نفع حاصل کرتی ہے. تو یہ بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے عمل جاری ساری رہتے، ختم نہیں ہوتے. حافظ اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تھے جو صدقہ جاریہ بھی ان کا تھا، نیک و صالح اولاد والی نعمت بھی ان کو نصیب ہوئی، اور عالم یلتف بعلمہ، یہ تینوں خوبیاں خداوند نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور اس کو اس وقت ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہم تو صرف اپنے علم کی بنا پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی پر ہے. لیکن اگلے عالم میں جو پہنچ چکے ہیں ان کو صحیح محسوس ہو رہا ہوگا. آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ہماری یہ باتیں ان تک اس جان پہنچا بھی دیں. بہرحال آپ سب بڑے خوش نصیب انسان تھے. یہ ایسی قسمتیں کسی کو کم ملتی ہیں کہ کوئی مسجد بنا دی، ساری زندگی مسجد میں خیر کا کام کرتے رہے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ صاحب بڑے بے چین رہتے تھے کہ نیک اور صالح اور صحیح عقیدہ علماء جو ضرورت مند ہوں ان کا تعاون کرنے، ان کی مدد کرنے کے اندر بہت بے چین بیقرار رہتے تھے، اور پوری کوشش نہیں کرتے تھے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے. مجھے پہلے نہیں پتا، اب پتہ چلا. اب حضرات کو زیادہ پتہ ہوگا، اولاد کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. پھر مولانا جہاں حافظ صاحب جو ہیں کیونکہ زیادہ ہم سے اٹیچ رہتے تھے، ان کو زیادہ پتہ ہوگا. یہ خوبی بھی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. پھر حدیث پڑھاتے دنیا سے چلے گئے یلتف بعلمہ، اور پھر آپ حضرات کو قرآن کریم حفظ کرایا، دین پڑھایا، صالحیت اور صلاحیت پہ چھوڑا. اب آپ رسول آباد کیے ہوئے دین پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم میں درس دے رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں آپ سب کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اپنی نعمت کے ساتھ، خصوصاً علماء کو، اس کا مصداق بنا دے کہ وہ خیر کے سلسلے جاری رہیں اور باقیات صالحات انجام. لیکن یقیناً یہ مسجد اور آپ حضرات اولاد اور یہ کتب خانہ لائبریری، یہ سب باقیات صالحات میں سے ہیں. خدا مندرس قبول فرمائے اور جنت کے اعلیٰ درجات کو نصیب فرمائے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسلوں کے اندر، اولاد در اولاد نسلوں کے اندر خیر اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے. اور وہ جو کام بھی کریں نہ صرف یہ کہ ان کی دنیوی عزت اور اخروی نجات کا ذریعہ بنے، بلکہ حافظ صاحب نے جو عہدہ پہلے سب سے پہلے لگایا ہے ان کی بلند نجات کا ذریعہ بنے. وسیع مختصر جو باتیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے سلسلوں کے اندر قائم دائم رکھیں.